بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب ذات کا عرفان کے پارٹ نمبر 13 صفحہ نمبر 107 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ جسم گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے۔ ہر آدمی پیدا ہوتا ہے، مرتا ہے۔ ایک دن کے بچہ پر موت وارد نہ ہو، وہ 2 دن کا بچہ نہیں ہو سکتا۔ 1 سال کے بچے پر فنائیت غالب نہ آئے تو وہ 2 سال کا نہیں ہو سکتا۔ اگر جوانی کو بڑھاپا نہ نگل لے تو کوئی آدمی بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز فنا ہو رہی ہے۔ موت زندگی کو کھا رہی ہے اور زندگی موت کو کھا رہی ہے۔ یہاں کا ہر لمحہ موت و زیست کے دوش پر رقصاں ہے۔ اگر روح سے واقفیت نہیں ہوگی تو ساری زندگی گھاٹے اور خسارے کی زندگی ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کا یہ پیغام ہے کہ نو انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ مادی زندگی عارضی زندگی ہے۔ مادی زندگی فکشن زندگی تراش ہے، خراش ہے، ڈسٹربنس ہے، پریشانی ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، رد عمل ہے۔ اور روحانی زندگی میں رد عمل نہیں ہے، بے چینی نہیں ہے، بے قراری نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے، خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہاں کوئی انسان مادی وجود میں اصل انسان نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں ہر مادی وجود اس لیے قائم ہے کہ اس کے اندر روح موجود ہے۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے کارکنان کی یہ کوشش ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے جس طرح اپنے شاگردوں کو ان کی روح سے واقف کرا دیا، اسی طرح ہم بھی اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کو بلا تخصیص مذہب و ملت روح سے متعارف کرا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔ اللہ 70 مئو سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سوال: جناب، آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 مئو سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، لیکن جناب میں تو ایک ماں کی محبت سے بھی محروم ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ میری دعاؤں کو سنتا ہے، اس لیے میں نے جو بھی مانگا ایک حد میں رہ کر مانگا ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس نے کن کہہ کر تمام عالم کو تخلیق کر دیا۔ اللہ ایسا بادشاہ ہے کہ اس دنیا میں اور اس دنیا کے علاوہ تمام دنیاؤں میں اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ میں سوچتی ہوں کہ میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اللہ کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ کا نام جپتی رہتی ہوں۔ میں اللہ کے ذکر کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ عظیمی صاحب، لوگ آپ کو اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ مجھے وہ راستہ بتائیے کہ اللہ میری بات کا جواب دے۔ میں اس کی بندی ہوں، اس کا در چھوڑ کر آخر کہاں جاؤں؟ جواب: اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں اور اس کی حکمت پر غور کریں۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غار حرا کی سنت پر عمل کریں۔ اللہ مخلوق کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے۔ پہلے اپنی جان کے بارے میں تفکر کریں کہ جان کیا ہے، کہاں ہے، کس طرح اس کا سراغ مل سکتا ہے۔ جب بندہ خود کو پہچان لیتا ہے تو رب کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ کو ازل میں روح دیکھ چکی ہے۔ اللہ کو مادی آنکھ سے نہیں، روح کی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، اور روح کے کانوں سے اللہ کی آواز سنی جاتی ہے، روح کے دل سے اللہ کی تصدیق کی جاتی ہے۔ یوم ازل اللہ نے جب روحوں کو مخاطب کر کے کہا میں تمہارا رب ہوں تو روح کے کانوں نے آواز سنی، روح کی آنکھوں نے اللہ کی تجلی کا دیدار کیا، دل نے اقرار کیا اور روحوں نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اپنی روح سے متعارف ہونے کے لیے اپنے اندر جھانکیے، اس روح سے تعارف حاصل کیجیے جس کے بغیر آپ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، اور جس کے بغیر آپ حرکت نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ نفس کی خواہشات۔ سوال: آپ اپنی تحریروں میں زور دیتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں اس طرح شامل کرے کہ کسی بھی چیز سے اس کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے توسط سے قائم ہو۔ جنسی جذبہ ایسا جذبہ ہے کہ جب انسان اس جذبہ میں ہوتا ہے تو اس کو اس وقت کسی دوسری چیز کا خیال نہیں آتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس جذبہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو شامل کر لیا جائے، اور کس طرح؟ جواب: ہر زیرو اپنے مادی جسم کی فنا کے بعد کسی نہ کسی شکل میں بقا کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یہ جذبہ
ادنا سے ادنا ذی حیات کی زندگی میں بھی موجود ہوتا ہے۔ درخت، جڑی بوٹیاں، چرند پرند، حیوانات، کیڑے مکوڑے اور انسان سب ہی اس جذبے کے حامل ہیں، اور بقائے نسل کا انحصار بہت حد تک ذی روح کی کوششوں پر منحصر ہے۔ عام حالتوں میں ہر پھل کی گٹھلی اگر اپنی حالت پر چھوڑ دی جائے تو ضرور ایک بڑا پھلدار درخت بن جائے گا۔ اگر اسے جلا دیا جائے یا اسے نشو و نما دینے والی طاقتوں سے محروم کر دیا جائے تو وہ مرجھا کر مٹی میں مل جائے گی۔ اس طرح زندگی جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی نسل شکل میں قائم رہتی ہے۔ زندگی کے ارتقاء پر تحقیق کرنے والے ماہرین کا انحصار بڑی حد تک اسی اصول کو معلوم کرنا ہے، اور حیات و دوام اس لیے چاہتی ہے کہ خود اس کی ہستی میں خالق حقیقی موجود ہے جو دائم و قائم ہے، اور ایک مشترکہ جزو خالق و مخلوق میں ایک رشتے کی حقیقت سے موجود ہے۔ مادہ کے ازلی اور ابدی ہونے کے بارے میں تو فلسفیوں نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن در حقیقت بالکل مادی اشیاء میں بھی نسلی اور جنسی بقا کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے ان کی نسل کی بقا کا وعدہ کیا تھا۔ رسول اکرم سے قرآن مجید نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ تحقیق تیرا دشمن بے نسل رہے گا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ حضور کی تعلیم اور زندگی کا مقصد خداوند عالم کے مقاصد کے مطابق تھا۔ وہ لوگ جن کا رشتہ اپنے خالق کے مقاصد کے سامنے ہمیشہ دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں تو ان کی فنا لازمی ہے، ان کی نسلیں منقطع ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں جو مختلف قوموں کی بربادی کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی وجہ بھی ان قوموں کے اپنے انبیاء اور ناصحین کی مخالفت قرار دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جنسی کشش، اس کا علم، اس کا مقصد یعنی بقائے نسل مکمل طور پر روحانی قانون پر منحصر ہے، جو مخلوق کے اندر خالق کی طرف توجہ کرنے اور اپنی خواہشات کو فنا کر دینے میں پوشیدہ ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جنسی جذبہ ایک حیوانی جذبہ ہے، اور اس کی کشش غیر شعوری جذبے کے متعلق بقائے نسل کے سوا کچھ نہیں۔ اگر اسے ٹھیک بھی مان لیا جائے تو اس کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ نسلی بقا کا جذبہ انسانوں میں صرف حیوان ہونے کی حیثیت سے غیر شعوری طور پر پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ جذبہ انسانوں میں عام طور پر بالکل غیر شعوری طریقے سے موجود ہے۔ ماہرین علم غیر شعوری مثلاً فرائیڈ وغیرہ اسے تسلیم کرتے ہیں کہ ہر ایک آدمی اپنے بچپن کے غیر شعوری تاثرات کے زیر اثر اپنی ماں جیسے اوصاف کی عورت کو اپنی بیوی بنانے کی خواہش رکھتا ہے، اور ہر عورت اپنے باپ سے مشابہ مرد کو اپنا شوہر بنانے کی خواہش مند ہوتی ہے۔ اس میں تھوڑی بہت صداقت ضرور ہے، لیکن مکمل طور پر اسے درست نہیں کہا جا سکتا۔ اس انتخاب کی وجہ روحانی قوت ہے جو خالق حقیقی ہر مخلوق شے کی تخلیق کے وقت اپنے جزو کی حیثیت سے اس کی روح میں رکھ دیتے ہیں۔ جنسی کشش میں ایسے اخلاق کی یگانگت کا بھی اثر پڑتا ہے جو روحانی طور پر ایک دوسرے سے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ نیک بیویاں نیک مردوں کے لیے ہیں۔ اس اصول کو دوسرے انداز سے دیکھیے تو یہی ثابت ہوگا کہ جنسی کشش جسے کبھی عشق کبھی محبت کے نام سے پکارا جاتا ہے، در حقیقت اس کشش کی ایک قسم ہے جو سب مخلوق اشیاء میں پائی جاتی ہے، خواہ یہ کشش باہمی سیاروں میں ہو یا زمین یا چاند یا سورج میں۔ در حقیقت اس ذات خداوندی کی تخلیق کی ایک بنیادی صفت ہے جس بنا پر ہر شے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرتی ہے۔ رسول اکرم نے جو روحانی حقیقتوں کے بہترین سمجھنے والے تھے، عورت کے پسندیدگی کا اظہار فرمایا اور اس کے ساتھ ہی صلات کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، تو اس میں بھی یہی راز مضمر تھا کہ جنسی کشش روحانی جذبہ ہے جو خالق کی دی ہوئی قوت تخلیق کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ یگانگت یا وحدت کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس قدر نفس ایک مرکزی مقصد کے حصول کے لیے وحدت کے ساتھ عمل کرے گا، اسی قدر روحانی ترقی زیادہ ہوگی۔ تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جس قدر نفس کا زیادہ اثر خواہشات، جذبات اور عملیات پر ہوگا، اسی طرح شخص اپنے افعال زندگی کو بہت بہتر طریقے سے ادا کر سکے گا۔ ازدواجی تعلقات کو بھی اگر ایک جسمانی اور حیوانی فعل تصور کر لیا جائے تو بھی اس کے ادا کرنے کا بہترین طریقہ نفس کو اس طرح سدھارتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر پورا قابو پا لے اور ان کی ادائیگی میں اس طرح عمل کرے کہ اس قدرتی فعل سے جسم کو نفع ہی نفع حاصل ہو۔ نسلی بقا ہر نفس کی خواہش ہے، خواہ وہ حیوانات کی طرح بالکل غیر شعوری ہو یا انسانوں کی طرح سے شعوری درجہ اختیار کر لے۔
روح امر الہی ہے۔ سوال: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کی روحانی توجیہ بیان فرما دیں۔ جواب: من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، حضور علیہ الصلاۃ کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا پس تحقیق اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اپنا عرفان رکھنے والا شخص ہی خالق کائنات کا عرفان حاصل کر سکتا ہے، اور عرفان نفس کے مراتب ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کے تحت ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ عرفان نفس سے اللہ تعالیٰ کے عرفان کا کیا تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ سے متعارف ہونے کے لیے پہلے اپنے نفس سے متعارف ہونا کیوں ضروری ہے۔ اس سلسلے میں قرآنی تعلیمات کے نقطۂ نظر سے انسان کی مندرجہ ذیل اوصاف زیر بحث آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں ارض میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے عرض کیا: یہ تو خون خرابہ اور فساد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر آدم کو علم الاسماء عطا فرما کر فرشتوں سے اس بات کا اقرار کرا لیا کہ جو علم آدم کو عطا کیا گیا فرشتے اس علم سے ناواقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہم نے انسان کو کھنکتی مٹی خلا رکھنے والی سے پیدا کیا، ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ انسان ہماری ہی سماعت سے سنتا ہے، ہماری ہی بصارت سے دیکھتا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے فواد ذہن سے سوچتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کے تحت مندرجہ ذیل باتیں زیر بحث آتی ہیں۔ نمبر 1، آدم کی خلافت اور نیابت۔ نمبر 2، نیابت اور خلافت کا علم۔ نمبر 3، اس علم ایڈمنسٹریشن کو استعمال کرنے کے لیے اختیارات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ہم نے اپنی امانت نیابت سماوات ارض اور جبال کو پیش کی۔ سماوات ارض اور جبال نے اس امانت نیابت کو قبول کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم اس بوجھ کے متحمل نہیں ہو سکتے، مگر انسان نے اس کو بھی سوچے سمجھے قبول کر لیا، پس تحقیق یہ ظالم اور جاہل تھے۔ قرآن پاک ہمیں عرفان نفس کے سلسلے میں جن علوم سے روشناس کراتا ہے وہ دو ہیں۔ ایک وہ علم جو معاشرتی اقدار کو قائم رکھنے کے لیے قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اور دوسرا وہ علم ہے کہ جس نے تخلیق کائنات اور اس تخلیق میں عمل درآمد کرنے والے قانون کی وضاحت ہے۔ معاشرتی اقدار کو قائم رکھنے والے سب کا سب علم شریعت کے نام سے موسوم ہے۔ تخلیق کائنات میں عمل درآمد کرنے والا علم علم نیابت سب کا سب علم تکوین ہے۔ کوئی بھی انسان جب تک علم شریعت اور علم تکوین کے ابتدائی مراحل سے نہ گزرے عرفان نفس حاصل نہیں کر سکتا۔ شریعت میں علم پہلے اور عمل بعد میں آتا ہے۔ شریعت میں ذہن اور شعور کسی عمل کو اختیار کرنے یا نہ کرنے پر مختار ہے۔ تکوین میں شعور انسانی کی جگہ شعور کائنات انسانی شعور کام کرتا ہے۔ اس عالم میں وہی اختیارات استعمال ہوتے ہیں جو قدرت کی طرف سے ودیعت کیے گئے ہیں۔ ان کا استعمال منشا قدرت اور مشیت الہی کے تحت ہوتا ہے۔ شریعت اور طریقت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ شریعت نام ہے معاشرتی پروگرام علم کا، اور طریقت نام ہے اس پروگرام پر عمل پیرا ہونے کا۔ البتہ تکوین بالکل الگ علم کی حیثیت رکھتا ہے۔ علم نبوت میں اس علم کا نام لدنی ہے، اور یہ وہی علم ہے جس کی بنا پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہی وہ علم ہے جس کو قبول کرنے سے سماوات ارض اور جبال نے معذرت ظاہر کی، اور یہی وہ علم ہے جو کائنات میں انسان کے علاوہ کبھی دوسری مخلوق کو نہیں دیا گیا۔ قرآن پاک میں اس علم کی نشاندہی حضرت موسیٰ کے واقعات میں وضاحت کے ساتھ کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ صاحب شریعت اور صاحب طریقت تھے۔ علم شریعت یہ کہ ان کے پاس قوم کی رہنمائی کا پروگرام تھا، اور طریقت یہ کہ اس پروگرام کے تحت ان کو اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل تھا۔ نفس کا عرفان دو طرح ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ ہمارا تخلیق کرنے والا کون ہے، اور اس تخلیق میں خالق کی کیا کیا نشانیاں موجود ہیں، ہم ان نشانیوں سے کس طرح وقوف حاصل کر کے خود کو پہچان سکتے ہیں۔ خود کو پہچاننا یہ ہے کہ انسان اس کو تلاش کرے کہ اس کی تخلیق کا منشا اور مقصد کیا ہے۔ یہ بات ہم پہلے کسی مضمون میں سمجھا چکے ہیں کہ انسان کی حیثیت خیالات، تصورات اور احساسات سے باہر کچھ نہیں ہے۔ خیالات اور تصورات ہی زندگی ہیں۔ اگر زندگی میں سے تصورات اور خیالات کو نکال لیا جائے تو زندگی کی حیثیت معدوم ہو جائے گی۔ یہ بات معلوم کرنا کہ خیالات اور تصورات کا منبع سورس کیا ہے اور یہ کس طرح بنتے اور عمل کرتے ہیں، یعنی قدرت کا کون سا نظام
اس میں عمل کر رہا ہے، زندگی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہو جاتی ہے، انسان کیوں مجبور اور کیوں با اختیار ہے، کیوں وہ خود پیدائش پر دسترس نہیں رکھتا اور کیوں مرنے پر مجبور ہے، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، فرشتوں اور جنات کی موجودگی، اس کی پیدائش کے پس پردہ اللہ تعالیٰ کی کون سی مشیت کام کر رہی ہے، زمین، ملائکہ، چاند، سورج اور بے شمار کہکشانی نظام اس کی خدمت کے لیے کس قانون کے زیر اثر پابند ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا اور ہم نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سماوات اور ارض کو اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور ہم نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو۔ انسان احسن تقویم ہوتے ہوئے کیوں اسفل سافلین میں پڑا ہوا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ عرفان نفس سے یہ سارے کائنات واضح ہو جاتے ہیں جب کوئی انسان ان حقائق کو سمجھنے لگتا ہے کہ ارض اور اس کے اندر کل اشیاء، تسخیر قمر، تسخیر شمس اور تسخیر لیل و نہار میں اللہ تعالیٰ کا کون سا قانون کام کر رہا ہے، تو اس کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ انسان اور کائنات میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ سے ایک رشتہ مشترک رکھتی ہے۔ اسی رشتہ مشترک کی بنیاد پر کائنات میں ہر شے ایک دوسرے سے کسی نہ کسی عنوان سے روشناس ہے۔ ایک بچہ ستارہ کو اس لیے پہچانتا ہے کہ بچے اور ستارہ کا ذہن تخلیقی رشتہ میں ایک ہی خالق کے ساتھ منسلک اور مربوط ہے۔ ایک بکری انسان اور بھیڑیے کو اس لیے پہچانتی ہے کہ بھیڑیا انسان اور بکری ایک خالق اور مالک کی تخلیق ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہم رشتہ ہیں۔ رشتہ انسان کو عرفان نفس اور خالق کائنات کے عرفان کا وجدان عطا کرتا ہے، اور یہ وجدان اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت سے قریب ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ عرفان نفس کا دوسرا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، مجھ کو بنانا ہے زمین میں خلیفہ۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ یہ فساد اور خون خرابہ کرے گا، اور دیکھیے ہم آپ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر آدم کو علم الاسماء صفات الہیہ کا علم عطا فرمایا۔ پھر فرشتوں سے دریافت فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ علم کیا ہے۔ فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کرنے کے بعد کہا، ہم وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور آدم نے اللہ تعالیٰ کے ودیت کردہ علم الاسماء کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے نافرمانی کی اور وہ اللہ کے حکم سے منکر ہو گیا۔ سورہ بقرہ۔ اور جب کہا کہ تیرے رب نے فرشتوں سے میں تخلیق کروں گا ایک بشر بجنی مٹی خلا سے، پھر جب مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدہ کرنا اس کو۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے بشر آدم کا پتلا میں اپنی روح پھونکی، سجدہ کیا، سب فرشتوں نے ایک ساتھ، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا اور اس کو وہاں سے نکال دیا گیا لعنت اور پھٹکار کے ساتھ۔ سورہ ہجر۔ آیات مدرجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آدم جس وقت تک پتلا خلا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بشر فرماتا ہے۔ جب اس خلا کو روح سے پر کر دیا گیا تو اس کا نام آدم ہو گیا۔ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس کی قرآن نے وضاحت نہ کی ہو۔ سورہ کہف۔ آئیے قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں یہ معلوم کریں کہ روح کیا ہے۔ روح کی تعریف قرآن پاک میں ارشاد ہوا، اے رسول اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اب دیکھیے قرآن پاک امر کی تعریف کن الفاظ میں کرتا ہے۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ امر کسی چیز کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، وجود میں آ جا، فیکون، وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اس کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے، بشر پتلا ہے، پتلا خلا ہے، خلا یا بشر میں اللہ تعالیٰ کا امر روح ہے، جس کو اللہ تعالیٰ آدم فرماتے ہیں۔ روح اللہ کا امر ہے، اور اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کے تخلیق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے عدم سے وجود میں آ جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اب صفحہ نمبر 117 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔